میزبان طارق منیر بٹ اسٹرالوجی پر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم ایک اہم موضوع بچوں کی پیدائش اور ان کے ناموں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف اسٹرالوجر جناب بدر لغاری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم بدر لغاری صاحب۔ بدر لغاری صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا بچوں کے ناموں کی اس کی زندگی پر کیا اہمیت ہوتی ہے؟ بچے کا نام ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ اس کی پیدائش پہ رکھا جاتا ہے اور موت تک اس کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے۔ بچے کا نام اس کی زندگی میں بہت ہی خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہر نام کے اثرات جو ہیں وہ بچے کی شخصیت پہ اور اس کی زندگی پہ پڑتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو کسی سے مشورے کے ساتھ رکھیں گے تو بچے کی زندگی پہ ایک مثبت اثر پڑے گا اور اس کی لائف میں وہ گرو کرے گا، اور اس کی جو ہے قابلیت جو ہے وہ نام کے حوالے سے، نام ہی بچے کا اگر شخصیت ناموں کو میں بناتا کوئی ہے۔ کمی رہ جائے، کوئی والدین آپ سے رجوع کریں تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں ہمیں؟ میں جب بھی مجھ سے کوئی والدین نام پوچھتے ہیں بچوں کے، تو میں سب سے پہلے والدین کا نام پوچھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے۔ اگر والدین کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ اگر والدین میں آپس میں اختلافات ہیں تو اس کا اثر بچے کی شخصیت پہ پڑے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر والدین میں کہیں پہ آپس میں گیپ ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کا نام ایسا رکھا جائے جو کہ والدین کے درمیان میں ایک برج کا رول پلے کرے۔ اور اکثر اوقات دیکھنے میں آیا کہ جب ہم نے یہ اس طرح کیا ہے تو بڑے اس کے مثبت نتائج آئے ہیں، اور پیرنٹس میں جو بچے کی پیدائش سے پہلے ایک تناؤ کی کیفیت تھی یا آپس میں اختلافات وہ تھے، ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے بعد ختم ہو اچھا، گئے بچوں کی پیدائش اور ناموں کے حوالے سے کن کن چیزوں کا مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ بچوں کی جو نام ہے اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس وقت ہم بچے کا دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی پیدائش جو ہے کون سے ستارے کے تحت ہوئی ہے یا کون سے ہاؤس میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کمبینیشن جو ہے وہ کیسا ہے۔ لائک بچہ اگر لیو میں پیدا ہوا ہے تو اس کا کمبینیشن ایریز کے ساتھ بڑا اچھا ہوگا، جوپیٹر کے ساتھ بڑا اچھا ہوگا، جیمنائی کے ساتھ بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ یا تو بچے کا جو ہے وہ یہ اس کے فرینڈ جو ہیں دو ستارے ہیں، اگر ان کے ساتھ کمبینیشن میں آئے گا تو بچے کی شخصیت بنے گی اور بچے کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوگی۔ اس میں ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے والدین کے پلینٹس کیسے ہیں، اگر وہ بھی اسی کے سیکوینس میں آتے ہیں تو پھر وہ اور بھی زیادہ جو ہے اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، رشتوں میں بچوں کے ناموں کے حوالے سے کلیش کیوں آ جاتا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ والدین ہیں سیٹرن کے، زحل ستارے کے ہیں، اور بچے کا نام ہم مریخ ستارے میں رکھ دیتے ہیں۔ اب مریخ اور زحل میں جو ہے وہ دشمنی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو بچے کی شخصیت بڑی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ والدین کے فیصلوں کو کے اگینسٹ جاتا ہے، جس کا ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ نافرمان ہے۔ لیکن یہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ بچے کی شخصیت اپنے پلینٹس کے مطابق وہ اور انداز میں سوچتا ہے، اور پیرنٹس اس کو اور ڈائریکشن میں رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں، اور وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑھتی جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ سم ٹائم جو ہے علیحدگی کی شکل بھی اختیار کر جاتی ہے۔ اسٹرالوجر کہتے ہیں کہ والدین کو بچوں کا نام پیدائش سے پہلے سوچ کر رکھنا چاہیے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت بچے کا نام رکھا جاتا ہے یا رکھنا چاہیے، پہلے اگر آپ کو پتہ ہو کہ بچہ اس منتھ میں پیدا ہو رہا ہے تو آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا بیسٹ آف بیسٹ کمبینیشن کیا بن سکتا ہے، اور بچے کی جیسے ہی پیدائش ہوتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا جتنی جلدی نام دے دیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، اچھا، تاکہ مہینوں کے نام بھی ہوتے ہیں، توئیں، عین، غین، کاف، تو آپ اس حوالے سے بھی جس مہینے میں پیدا ہو سجیسٹ کرتی ہیں نام؟ ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو وہ اس کو یا تو اس کا ہاروسکوپ جب بنایا جاتا ہے تو وہ یا تو سن سائن سے ہوتا ہے یا مون سائن سے ہوتا ہے یا اسینڈنٹ سے ہوتا ہے۔ یہ تین چیزوں سے جو ہے وہ اس کو بیس کیا جاتا ہے۔ کچھ اسٹرالوجر جو ہے وہ سن سائن سے بچوں کا نام سجیسٹ کرتے ہیں، کچھ مون سائن سے سجیسٹ کرتے ہیں، کچھ اسینڈنٹ کو بیس بنا کے بچے کا نام سجیسٹ کرتے ہیں۔ تو ہم عام طور پہ ان تمام چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم ساتھ پیرنٹس کو بھی دیکھتے ہیں تاکہ بچے کی شخصیت اور اس کو پیرنٹس کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اور بچے کی شخصیت اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ زندگی میں کامیابی سے اپنی زندگی گزار سکے، اور وہ جو کوئی ایسی کمیاں بیشیاں نہ رہ جائیں اس کی شخصیت میں
جو کہ اس کی لائف پہ امپیکٹ ڈالتی رہے. جیسا کہ میں آپ کو مثال دوں گا خاص طور پہ کہ 19th جو سینچری تھی اس میں کافی زیادہ ڈیجٹس تھے. اب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی ڈیٹ آف برتھ ہم کہتے ہیں فرض کریں 1 جنوری 2000. اب اس کی پوری جو ہے وہ شخصیت میں 1 اور 2 نمبر آیا ہے. اب یہ اس کی برتھ کا نمبر ہے. اگر ہم اس کو نام دیں گے تو بچے کو نام اس طرح سے دیا جائے گا, بڑا نام دیا جائے گا جس میں میکسیمم ڈیجٹس کور ہو سکے. اگر اسی بچے کے ساتھ اگر ہم اس کا نام اسد رکھ دیتے ہیں تو ASAD, اس میں اس کو 1 نمبر ملا اور 4 نمبر ملا. اب کیا ہوا کہ بچے کی پوری شخصیت 1, 2 اور 4 میں رہے گی. اب کیا ہوگا کہ ایسا بچہ پوری لائف میں سٹرگلز میں رہے گا, اس کی کانفیڈنس لیول انتہائی ویک ہوگا, اور وہ ہے کہ زندگی میں تھرو آؤٹ اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہیں اس کی لائف رہے گی. تو اب یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں پہ والدین یا لوگ زیادہ کسی سے پوچھتے نہیں ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی پرسنالٹی جو ہے اس میں گرو ہی نہیں کر پاتی. اچھا, بچے کا نام صحیح نہ ہو تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ بچے کا نام اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کی, جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے ایریز میں اور ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہے اسکارپیو میں, یا ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہے اس میں رکھ دیا ہے پائسز میں رکھ دیا ہے. اس کا اب یہ کہ ایریز ہے فائر سائن, پائسز ہے واٹر سائن. اب جب ایریز اور پائسز کو ملائیں گے تو آگ اور پانی کو ہم نے ملایا تو ساری زندگی بچے میں کانفیڈنس لیول تھرو آؤٹ جو ہے وہ شیک ہوتا رہے گا, جس کا اثر جو ہے بچے کی شخصیت پہ پڑے گا. اچھا, بچوں کی آئندہ مستقبل کے حوالے سے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو آپ والدین کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو ان ایکٹیویٹیز میں لگائیں, انہیں کیا کیا تعلیم دینی ہے, آپ سجیسٹ کرتی ہیں یہ بھی؟ دیکھیں, تعلیم تو انڈرسٹوڈ ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے جب ہم ٹینڈنسیز کے حوالے سے میں بات آسٹرو چارٹ بناتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے کہ بچے کا ایکسپیکٹڈ ٹرینڈ کس طرف ہوگا, یا کون سی ایسی ڈائریکشنز ہیں جس میں اس کو جانا چاہیے تو وہاں پہ اس کو سکسیس ملے گی. اگر بچے کی جو فیلڈ ہے اسی کے مطابق ہی اس کو پروفیشن میں اس کو رکھا جائے گا تو بچہ کامیاب ہوگا زندگی میں, اور وہی چیز سب کانشیس اس کا اسی چیز کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ اس کی شخصیت کے لیے بہتر ہے اور معاملات کے لیے بہتر ہے. اچھا بدر صاحب, بچوں کے نام کے اعداد کا بھی اس کی زندگی پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں, بچوں کے نام کے عدد, جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ایک بچہ 1 جنوری 2000 میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام کے عدد جو ہیں, اور ہم نے اس کو اسد نام دے دیا جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا, تو بچے کی ہم پرسنالٹی نہیں بناتے. دیکھیں, ہر نمبر کا ایک اپنا رول ہے اور ہر نمبر ایک پلینٹ کے ساتھ اٹیچ ہے. اب جو گریک ایسٹرولوجی ہے اس میں 9 ڈیجٹس ہیں, 1 to 9 تک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ بچے کا نام ایسا دیکھنا ہے کہ جو اس کی ڈیٹ آف برتھ میں جو نمبر مسنگ ہے وہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ نمبر اس کے نام میں ڈالے جائیں, تاکہ بچے کی شخصیت جو ہے وہ کمپریہنسو ہو, اور بچے کی لائف میں جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ فوٹنگ ہو کہ اس کی کسی بھی جگہ پہ پاور آف کنسنٹریشن بہترین ہونی چاہیے, اس کے بعد کانفیڈنس لیول بہترین ہونا چاہیے, اس کے بعد اس کی کمانڈ بہترین ہونی چاہیے, اس کا انٹیلیجنسی لیول جو ہے بہترین ہونا چاہیے. جب ہم ان تمام چیزوں کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شخصیت میں یہ تمام چیزیں ہوں, اور یہی تمام چیزیں جب ہم اس کے نام میں ڈال دیں گے تو بچے کی شخصیت اوبیسلی ہم بڑی اسٹرانگ بنائیں گے. بدر صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا 2020 ہے تو اس میں بچوں کا نام بڑا رکھنا چاہیے, تو آپ سجیسٹ کریں کیسے والدین کا نام ساتھ ایڈ کرنا چاہیے کہ اس کا خود اپنا انفرادی نام زیادہ ڈیجٹ پہ یا زیادہ ناموں کے ساتھ رکھنا چاہیے؟ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جی بچے کا اپنا نام جو ہے وہ اتنا کمپریہنسو ہونا چاہیے جس میں میکسیمم کمانڈنگ ڈیجٹس جو ہیں وہ ضرور آئیں, جیسے کہ یہ 5 نمبر ہو گیا, 6 نمبر ہو گیا, 3 نمبر ہو گیا, 9 نمبر ہو گیا, 7 نمبر ہو گیا. یہ کمانڈنگ نمبرز ہیں, اور یہ نمبرز ایسے ہیں کہ بچے کی نام میں زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ اس کے نام میں ہی نمبر ہو, تاکہ اس کی اپنے کیونکہ دیکھیں نا, اب ہم ایک بچے کا نام رکھ لیتے ہیں سید ضیاء الدین, اب اس کا نام زیادہ ضیاء ہوگا, اس کا سید بھی وہ لوگ زیادہ نہیں بلائیں گے, دین بھی زیادہ نہیں ہوگا, ضیاء نام بیس کرے گا. یا اس طرح ڈفرینٹ نام ہے, جیسے ماشاءاللہ آپ کا نام ہے طارق منیر بٹ, تو آپ کو زیادہ لوگ کال کریں گے طارق کے نام سے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے طارق کے نام کو دیکھنا ہے کہ اس میں ڈیجٹس اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے تاکہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو ایک ایز اے کمانڈنگ پرسنالٹی جو ہے وہ اس کو رکھے, اور وہ آپ ایز اے کمانڈنگ پرسنالٹی کے طور پہ
کام کریں اور وہ آہستہ آہستہ آپ کی ہر چیز کو گرو کرتا رہے گا۔ بچوں کے نام میں عناصر کا بھی کوئی رول ہوتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جو بھی بیسکلی 4 عناصر ہیں، جیسے آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے اور مٹی ہے۔ یہ جو بھی جتنے بھی پلینٹس ہیں، ہر پلینٹس کے جو ہے وہ کسی نہ کسی عنصر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جس طرح نائمز کا کمبینیشن ہوتا ہے، اسی طرح جو عنصر ہوتے ہیں ان کا بھی کمبینیشن ہوتا ہے۔ تو کمبینیشن کے حوالے سے جتنا کمبینیشنز میں اگر ہم نام رکھیں گے، جیسے ہوا عنصر کو بچہ جیمنائی میں پیدا ہوتا ہے، اس کا عنصر ہوا ہے، تو ہم بہتر ہوگا کہ اس کا کمبینیشن ہم یا فائر کے ساتھ رکھیں یا جو ہے اس کے ساتھ واٹر کے ساتھ رکھیں۔ اگر اس بچے کا نام ہم ارتھ میں بنا دیتے ہیں، لائک اس کا نام ہم ٹورس میں رکھ دیتے ہیں، تو بیسیکلی ہوا اور مٹی کا کمبینیشن نہیں ہے۔ تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو کمبینیشنز کو بھی دیکھ کے اگر ساتھ چلیں گے تو ہم ایک اسٹرانگ جنریشن اور ایک اسٹرانگ جو ہے پرسنالٹی جو ہے وہ معاشرے میں بنائیں گے۔ اور ایک یہ معاشرے میں جو جنریشن کے لیے والدین کی طرف سے سب سے بہترین گفٹ ہے جو والدین بچوں کو نام کے طور کی پہ صورت میں دیتے ہیں۔ بچے ماشاءاللہ بڑے پیارے خوبصورت ہوتے ہیں، جی تو بدر صاحب انہیں نظر بد لگ جاتی ہے، بینگ جی اے روحانی اسکالر آپ کیا سجیسٹ کریں گے انہیں والدین کو کیا پرمپٹ اختیارات کرنی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ کہ سب سے آسان ترین چیز ہے کہ بچوں کا صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ تو جیسے کیا مطلب ان کے لیے آپ سجیسٹ زیادہ عام طور پہ جو ہے نظر لگتی ہے، ہفتے والے دن سیاہ ماہ جو ہے وہ کالی دال دے دی جائے صدقہ، اس کے بعد منگل والے دن سرخ دال کا صدقہ دے دیا جائے، اور مطلب پیر والے دن سفید دال کا صدقہ دے دیا جائے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے صدقات ہیں جو وقت کے ساتھ دیتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بسم اللہ ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ بھی یہ قرآنی جی بے شک بالکل یہ اس کے بھی بڑے اثرات ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ نظر بد ختم کرنے میں بہت زیادہ بالکل ہے، اور قرآن کی بے بہا ایسی صورتیں ہیں جس سے نظر بد جو ہے ختم ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسے ہمارے ماحول ہے، گھروں میں پانی دم کر کے دیتے ہیں، سورۃ یاسین کا پانی دم کر کے دیتے ہیں، سورۃ رحمان کا پانی دم کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ بدر صاحب بچوں کے ناموں کے حوالے سے آپ والدین کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ میرا تو سب سے مین جو پیرنٹس کو میں کہوں گا کہ جب بھی آپ بچوں کا نام رکھیں بڑا سوچ سمجھ کے رکھیں، اور بہتر یہ کہ آپ کسی سے مشورہ کر کے بچے کا نام رکھیں۔ اور اگر آپ نے آلریڈی بچے کا نام رکھ لیا ہوا ہے اور آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا بچے کی انٹیلیجنسی میں پرابلم ہے یا اس کی صحت کے حوالے سے پرابلم ہے، تو آپ کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے، اور ضرور اس کو اگر اس میں نام کو چینج کیا جا سکتا ہے تو اس کے نام کو چینج کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بچے کا نک نیم بھی رکھا جا سکتا ہے کہ جو کہ بچے کی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کر سکے۔ بچے کا نام رکھتے ہوئے جیسا کہ میں نے پورے پروگرام میں پہلے ڈسکس کیا کہ آپ نے اس کے برتھ کے سائن کو دیکھنا ہے، اس کے نام کو دیکھنا ہے، پیرنٹس کو دیکھنا ہے کہ بچے کا نام ایسا ہونا چاہیے کہ جو والدین کے ساتھ میچ کرے، تاکہ بچے اور والدین میں آپس میں جو سیکوینس ہے اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہمیشہ رہے۔ اور بچے کا نام اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اس کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہو اور وہ دنیا میں ایزیلی ہر فیلڈ میں کامیاب ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آج ہم نے آپ کے لیے بچوں کے ناموں کے حوالے سے پروگرام پیش کیا۔ اگر آپ بچوں کے ناموں کے حوالے سے مزید کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کے لیے پروگرام پیش کیا۔ ہمارے چینل WNNTV.tv کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔